السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر مرزا عبدالقیوم آفیشیل چینل اور فیس بک پیج۔ تو آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کی، جو سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کی ہیں اس کے متعلق کہ اس کا کیا اثر ہوگا، حکومت کو کیا فائدہ ہوگا اور عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا اور قاضی صاحب کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو پہلے سے کہ ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو پچھلے دور میں جو 16 ماہ کی حکومت تھی PDM 1، اس میں انہوں نے حکومت نے اپنے سمجھو کہ NRO دے دیا تھا اپنے آپ کو، یعنی جتنے بھی حکومت کے اندر جو بھی پارٹی کے تھے، نون لیگ کے تھے اور بھی تھے جو بڑے بڑے جنہوں نے کرپشن کی تھی اور نیب میں کیس چل رہے تھے، ان کی ایسی ترمیم کی انہوں نے کہ اس کو قانونی کور دے دیا، اس کو ختم کر دیا کہ یہ کیس نیب میں چل نہیں سکتے کسی بھی وجہ سے، اور اس کو ختم کر دیا اور چلتے ہوئے کیس جو ہے نا وہ عدالتوں سے واپس چلے گئے۔ تو عمران خان چونکہ اسمبلی میں نہیں تھے، انہوں نے کہ سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی کہ یہ جی انہوں نے NRO لیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ کرپشن کے کیسز تھے تو انہوں نے بچانے کے لیے قانون سازی کیا ہے، یا لہذا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، تو اس لیے یہ جو ہے نا نیب ترمیم اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ تو بندیال صاحب کی کورٹ میں یہ کیس تھا، تو کچھ ججوں کا خیال تھا کہ نہیں، پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ جو چاہے قانون سازی کر سکتی ہے، اور کچھ جج جو تھے کہ وہ اس بات کے حامی تھے کہ نہیں، جو قانون آئین اور بیسک آئین کا سٹرکچر ہے نا اس کو یہ نہیں چھیڑ سکتے، تو اس کے اگر خلاف کرے گی حکومت کو قانون سازی تو اس کو سپریم کورٹ کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ تو اس لیے بندیال صاحب نے جاتے جاتے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا۔ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ یہ حکومت کی طرف سے بھی کہ یہ آپ کو فائدہ ہے، آپ کو یعنی کہ اگر 3 ماہ کا ریمانڈ تھا تو یہ 15 دن پہ آ گیا ہے، 1 مہینے پہ آ گیا ہے، تو آپ کو فائدہ ہے۔ اس وقت اس طرح کے کیس تھے تو اس کو کہا گیا کہ آپ کو تو یہ سراسر فائدہ ہے، آپ کو چھوڑیں، اس کو نہ چیلنج کریں، لیکن انہوں نے چیلنج کر، انہوں نے کہا میں اپنا فائدہ نہیں سوچتا، میں تو ملک و قوم کا فائدہ سوچتا ہوں۔ تو کیس قاضی صاحب کی عدالت میں آ گیا۔ پھر جب قاضی صاحب کی عدالت میں، وہ آپ کو پتہ ہے نا، عمران صاحب کی پیشی ہوئی لائیو پہ، جو نیلی شرٹ پہن کے آئے، اس پہ قاضی صاحب نے کہا کہ خان صاحب اس کا تو آپ کو بھی فائدہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے فائدے کو آپ چھوڑیں، میرا تو فائدہ ہے لیکن ملک و قوم کا نقصان ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ترمیم کالعدم قرار دی جائے۔ خیر انہوں نے بات سن لی۔ اب یہ فیصلہ آیا ہے جمعے کو، اور قاضی صاحب نے نیب ترامیم بحال کر دی ہیں، تو حکومت کو تو فائدہ ہو گیا، جن لوگوں نے NRO لیا تھا وہ تو اپنا کر رہے ہیں، اپنا اسی طریقے سے مطلب ہے وہ کرتے رہیں گے، اور خان صاحب کو یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ ہیرو بن گیا ہے، کہ اس نے تو کہا کہ تو میں تو ترامیم ختم کرانا چاہتا تھا، کورٹ میں گیا تھا اسی لیے، اور انہوں نے نہیں کی، تو اب میرا کیا قصور ہے۔ اور اس کے وکلاء بھی جو ہے نا وہ ان ترامیم کا سہارا لے کر خان صاحب کو رہائی دلا دیں گے، کہ اگر اس میں موٹی موٹی یہ ہیں کہ 50 کروڑ کے نیچے جو ہے نا وہ کرپشن نیب کے دائرہ کار میں نہیں آتی، کوئی اور ایجنسی دیکھے گی، اینٹی کرپشن دیکھے گی یا کوئی اور ہوگا، نیب عدالت میں بھی نہیں آتی، تو یہ جو انہوں نے توشہ خانہ 2 کیس بنایا وہ 7-8 کروڑ کا ہے، تو اس طرح وہ کیس بھی فارغ ہو جائے گا۔ دوسرا اس میں کہا گیا ہے کہ جو کابینہ فیصلہ کرے گی نا اس کے اوپر کوئی نیب پکڑ دکڑ نہیں کرے گا، تو یہ 190 ملین پاؤنڈ جو یونیورسٹی والا کیس تھا قادر یونیورسٹی کا، وہ بھی کابینہ نے منظوری دی تھی، کہ بھی ان کو کابینہ کو بتایا گیا کہ یہ ویسے پیسے نہیں ملتے، اگر کیس لڑنا پڑے گا لمبا، پتہ نہیں ملتے ہیں کہ نہیں، تو 190 ملین پاؤنڈ ہے، یہ وہ
گورنمنٹ کے نہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کے لیے تیار ہیں. تو کابینہ نے کہا ٹھیک ہے جی کر لیں، تو وہ کر لیا. وہ کیس بھی خان صاحب کا فارغ ہو جائے گا ان ترامیم کے بعد. خان صاحب کو تو فائدہ ہو گیا، لیکن وہ یہ تو کہے گا نا کہ میں نے یہ اپنا فائدے ہوتے ہوئے میں نے یہ پٹیشن واپس نہیں لی. اگر میں پٹیشن واپس لیتا تو کہتے ہیں جی یہ اپنے فائدے کے لیے واپس لے رہا ہے. تو میں نے تو کہا کہ ملک و قوم کا فائدہ ہو، میرا بے شک نقصان ہو جائے. اب انہوں نے ملک و قوم کا نقصان کر لیا ہے اور میرا فائدہ کر لیا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے پھر میں فائدہ اویل کروں گا. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا کیس نہیں رہ گیا کہ جو عمران خان کو اندر رکھا جائے. تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا 9 مئی میں ملٹری ٹرائل کریں. تو اس کے لیے تگ و دو جاری ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے. تو اسی طرح سے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بھی چل رہی ہے. تو اب حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تو 5 سال پورے کرنے ہیں فارم 47 پہ، جبکہ اب اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے پاس نہ ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی کنٹرول کر سکیں مہنگائی، نہ انویسٹمنٹ لا سکیں ہیں. تو یہ فارغ ہیں. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے کہ یہ بندہ ہے جو ملک و قوم کو ان بحرانوں سے نکالے گا. تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کرے.